خاص خبر کے ساتھ میں ہوں منور سلطان۔ لکھنؤ کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ لکھنؤ کا شاہین باغ آج پورے 2 ماہ 5 دن بعد سنسان ہو گیا۔ لکھنؤ کا کلاک ٹاور جو 2 ماہ کے زائد عرصے سے جس احتجاج کا چشمدید گواہ بنا ہوا تھا، وہ احتجاج آج ختم ہو گیا۔ گھنٹہ گھر جہاں لکھنؤ کی خواتین نے اپنے عزم و حوصلہ، وطن دوستی اور شعور و احساس کی تاریخ رقم کی، وہ آج سنسان ہے۔ لیکن خواتین کی ہمت اور ان کے حوصلے کمزور نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جاتے جاتے یہ اظہار ضرور کیا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم پھر دوبارہ احتجاج شروع کریں گے۔ تو آئیے اس 2 ماہ کے عرصے میں کیا کچھ ہوا جانتے ہیں اس تفصیلی رپورٹ میں۔ 22 دسمبر کے پرتشدد احتجاج کے بعد نوجوانوں کی بے تحاشا گرفتاری اور کریک ڈاؤن کے مایوس کن ماحول میں 17 جنوری کو جمعہ کی نماز کے بعد لکھنؤ کے تاریخی مقام گھنٹہ گھر پر چند خواتین CAA کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئیں۔ ابتدا میں چند خواتین اور چند بچے اس احتجاج میں شامل تھے۔ آپ اسکرین پر اس دن کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ احتجاج کی خبر سن کر شہر کے مختلف حصوں سے خواتین جمع ہونے لگیں اور اسی طرح دوپہر سے شام تک یہ تعداد 2 گنی اور دوسرے دن تک سینکڑوں تک پہنچ گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ احتجاج میں خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابتدا میں ہر عام و خاص کا خیال یہ تھا کہ احتجاج چند گھنٹوں میں دم توڑ دے گا یا زیادہ سے زیادہ 1-2 دن تک جاری رہے گا، لیکن احتجاج میں شامل خواتین کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی اور اس طرح لکھنؤ کا شاہین باغ ہمت و حوصلہ کا ایک عنوان بن گیا۔ اور کب تک چلے گا؟ ابھی تو مجھے نہیں پتہ، یہ ڈیسائیڈ تو امت شاہ جی کریں گے کہ وہ کب تک ہم کو سڑکوں پر رکھیں گے۔ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم ہٹنے والے نہیں، ہم یہیں رہیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ یہ احتجاج مختلف مرحلوں سے گزرا۔ ان خواتین کو پورے لکھنؤ بلکہ پورے ملک کے سماجی کارکنوں کا تعاون حاصل رہا۔ ملک بھر سے مشہور شخصیات اور مختلف تنظیم ذمہ داروں کی آمد ہوتی رہی۔ وہیں دوسری جانب پولیس کی جانب سے متعدد بار زیادتیاں بھی جھیلنی پڑیں۔ سخت سردی کی راتوں میں ان سے کمبل چھین لیا گیا، مگر ان چوروں کے لگے یہ پولیس، یہ چور پولیس ہے، اتر پردیش کی چور پولیس ہے، ڈکیت پولیس ہے۔ بلکہ ان خواتین نے ظلم کرنے والی پولیس کو پھول پیش کر کے اپنی تہذیبی شرافت کا انوکھا ثبوت بھی پیش کیا۔ لکھنؤ کے باشعور مسلمانوں کے ساتھ یہاں کے غیر مسلم سماجی کارکنان نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ میڈیا کا کوریج بھی زبردست طریقے سے ملا۔ بہت سے شعراء بھی آئے اور خواتین کے حوصلوں کو بڑھانے کا کام کیا۔ خاص طور پر وکلاء کی ٹیم نے بھرپور سپورٹ کیا۔ 26 جنوری کے موقع پر یہاں پر پرچم کشائی کی تقریب منائی گئی، جس میں خواتین کے ساتھ مردوں کی جم غفیر شامل ہوئی۔ اس احتجاج میں شامل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچی۔ ان میں چند خواتین کو اپنی بے باکی، جرأت و ہمت اور اپنی مدلل گفتگو کی بنیاد پر بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ کسی کو جھانسی کی رانی کا خطاب ملا تو کسی کو گھنٹے گھر کی شیرنی کہا گیا۔ جس زمانہ احتجاج شروع ہوا ان دنوں لکھنؤ میں دفعہ 144 نافذ تھا، جس کی وجہ سے حکومت نے پہلے دن سے احتجاج کو ختم کرنے کی کئی کوشش کی، اور ہر چند دن بعد اس کوششوں کی شدت ہوتی گئی۔
مگر یہ باہمت خواتین ڈٹی رہیں۔ ان خواتین نے پولیس کا سامنا بھی کیا۔ اسی طرح انہوں نے میڈیا کی تلخ سوالات کا بہترین انداز میں جواب دیا۔ متعدد بار بارش بھی ہوئی اور اولے بھی پڑے۔ ان خواتین نے ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لرزش نہیں آئی۔ بارش کے نتیجے میں متعدد خواتین بیمار بھی ہوئیں اور 2 خواتین کا انتقال بھی ہو گیا۔ اسی طرح ان خواتین کی مدد کے لیے بہت سے ہاتھ سامنے آئے۔ مرد حضرات مستقل ان کے گرد موجود رہتے تھے۔ ان سبوں کی مشترکہ کوششوں سے یہ احتجاج جاری رہا، مگر گزشتہ دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے احتجاج کو ختم کرنے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ایسے ماحول میں مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس احتجاج کو فی الحال موقوف کر دیا جائے۔ چنانچہ ان خواتین نے فی الحال کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے احتجاج کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع میں صفا آن لائن کی ٹیم نے احتجاج میں شامل چند خواتین سے تاثرات جاننے کی کوشش کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں ان کے تاثرات۔ دھرنا پردرشن شروع کیا تھا سی اے این آر سی این پی آر کے خلاف، جو کہ 65 دن سے چل رہا تھا۔ آج 66ویں دن ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے، ملتوی کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہندوستان میں ایک کرونا نام کی ملعون وبا عذاب بن کر نازل ہوئی ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے ہم سرکار کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ یہ دھرنا صرف ملتوی کیا گیا ہے اور یہ دھرنا ختم نہیں ہوا۔ یہ دھرنا جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک سرکار یہ این آر سی، این پی آر اور سی اے جیسے کالے قانون کو واپس نہیں لے گی، جب تک ہم لوگ یہ لڑائی لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے حق کی لڑائی ہے۔ لیکن اس وقت اس سے زیادہ ضروری ہم لوگ کے لیے دعا ہے کہ جو عذاب الہی نازل ہوا ہے، ہم سب کو اس وقت پروردگار کو اپنے منانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے اپنے بندوں سے۔ اس وقت صرف بس دعا اور دعا ہی ہم لوگوں کے لیے بخشش نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ سب لوگ لگا ہمیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کے لیے ہم لوگ کو ضروری فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ ہم اپنے دیش کا ناگرک ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ ایک اچھے ناگرک ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اور سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بھی اب اپنے ناگرکوں کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ سی اے این آر سی اور این پی آر جیسے کالے قانون کو واپس لینا چاہیے، تاکہ یہ دھرنے کی نوبت پھر سے نہ آئے، پھر سے کوئی ناگرک سڑک پر نہ آئے اور امن اور سکون اس دیش میں رہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم ڈر گئے ہیں یا ہٹ گئے ہیں۔ اگر سی اے این آر سی این پی آر کیپ واپس نہیں لیا گیا تو ہم پھر واپس آئیں گے اور پھر ہم دھرنا دیں گے۔ ہم لوگوں نے جاڑا، گرمی، برسات، دھوپ، پتھر کے اولے سب کچھ برداشت کیے ہیں، لیکن آج ہم نے پھر ان غریبوں کی وجہ سے، جب ہم دھرنے پہ بیٹھے تھے تو ان غریبوں کی ہی وجہ سے بیٹھے تھے نا، جن کے پاس پیپر نہیں تھے، جن کے پاس پیپر پانی میں بہہ گئے تھے، ان لوگوں کی وجہ سے بیٹھے تھے نا۔ اور آج پھر انہی لوگوں کی وجہ سے ہم نے اس آندولن کو کچھ دنوں کے لیے ہٹایا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر گئے ہیں یا ہٹ گئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ پھر واپس آئیں گے اگر ہماری مانگیں پوری نہیں ہوئی۔ این پی آر، این آر سی، کیپ اور یہ سب اگر واپس نہیں لیا گیا تو ہم پھر دھرنے پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اتنی بڑی بیماری آ چکی تھی، جانے کے لیے مہیلائیں تو بے شک راضی نہیں تھیں، لیکن ہمارے اوپر سب سے بڑا دھرم ہے انسان کی جان کو بچانا۔ سمویدھان پڑھنے والے، سمویدھان جاننے والے رہیں گے تبھی سمویدھان باقی رہے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ان خواتین کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ ایسی خواتین ملک میں بسنے والے ہر باشعور فرد کی طرف سے شکریہ کی مستحق ہیں۔ سلام ہو ایسی باحوصلہ خواتین پر۔ ان خواتین نے ثابت کر دیا کہ وہ دوسری عورتوں سے کم نہیں ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ خواتین کے اس احتجاج نے یہ بھی بتا دیا کہ مسلمانوں پر یہ الزام کہ وہ اپنی خواتین کو گھروں میں بند رکھتے ہیں بالکل بے بنیاد ہے۔